اور بات کریں گے سیدہ زہرا فوڈ بینک کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد نواز ملک صاحب جو ڈائریکٹر ہیں، اور آغا خان صاحب جو بھی سیدہ زہرا فوڈ بینک کے ڈائریکٹر ہیں. آپ دونوں کو آج کے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. احمد صاحب، پہلے آپ سے شروع کروں گا. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ دیکھیے فوڈ بینکس تو بہت سارے موجود ہیں. ہم نے ایڈن فوڈ بینک کا نام سنا، اور مسز ساگا فوڈ بینک، اور اللہ جانے پتہ نہیں کتنے اور فوڈ بینکس موجود ہیں جو ہے وہ ہزاروں ٹن کے حساب سے جو ہے وہ فوڈ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور سالوں سے کر رہے ہیں. تو سیدہ زہرا فوڈ بینک کا جو پرپز ہے وہ کیا ہے، اور کتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کا بہت ممنون مشکور ہوں جو آپ نے اپنے قیمتی بیجی اسکیجول میں سے ہمیں ٹائم دیا. اویس اقبال صاحب، یہ فوڈ بینک مور دین لیس اباؤٹ 3 ایئرس سے کمیونٹی کی سروس جو ہے یہ خدمت کر رہا ہے. اس فوڈ بینک کا تھوڑے سا میں بیک گراؤنڈ اس طرح ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ اس میں ہمارے 4 بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں. ایک میں ناچیز، ایک آغا خان صاحب، ایک سعید ظفر صاحب اور سید اشتیاق صاحب. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی کافی تعداد ہے والنٹیئرس کی. یہ ایک چھوٹا سا فوڈ بینک ہے، لیکن اس کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ فوڈ بینک الحمدللہ جب شروع ہوا تو حضرت بدیع الدین سہروردی صاحب جو کہ چیئرمین ہیں، انہوں نے یہ فوڈ بینک ہمیں حکم دیا. اس حکم کے تحت یہ فوڈ بینک ابھی چل رہا ہے. اس کی بیوٹی یہ ہے کہ یہاں پر دوسرے فوڈ بینک سے ڈفرینٹ اس طرح ہے کہ یہاں پر کوئی آپ کو اپلیکیشن نہیں دینی پڑتی، کچھ اپروول کا ویٹ نہیں کرنا پڑتا. جس وقت جہاں بھی آپ کو فوڈ کی ضرورت ہے اگر آپ آ کے لے سکتے ہیں تو بسم اللہ، فوڈ بینک کھلا ہوا ہے 7 دن. اگر آپ نہیں آ سکتے تو آپ ہمیں اپنا ایڈریس دیں. خواہ پکرنگ ایجکس میں رہتے ہیں، خواہ بیری میں رہتے ہیں، خواہ وان میں رہتے ہیں، خواہ برمپٹن میں رہتے ہیں، خواہ اوکویل میں رہتے ہیں، خواہ ملٹن میں، کہیں بھی ہیں تو فوڈ آپ کے ڈور تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا. فوڈ ڈور تک پہنچ جائے گا. آغا صاحب تھوڑا سا اس کی ایکسٹینشن کیجئے کہ اگر آپ کو کسی فیملی کی کال آتی ہے ملٹن سے، جس طرح احمد نواز ملک صاحب نے کہا کہ گریٹر ٹورانٹو ہیملٹن ایریا تک آپ کی سروس ہے، تو جو فوڈ ہے کیا وہ ماہانہ بنیادوں کے اوپر ہے یا ون آف ہے، اور فوڈ کے اندر آپ کیا پرووائڈ کر رہے ہیں؟ جی آغا صاحب. تھینک یو ویری مچ اویس صاحب. اصل میں جتنی بھی فیملی جن کو ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. جب ان کا دل چاہے، جب جن کی ریکوائرمنٹ ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کتنے بچے ہیں ان کے، یا وہ سنگل فیملی ہے یا سنگل مدر ہے یا سنگل فادر ہے، جس حساب سے بھی ہیں. جب وہ ہمیں کال کرتے ہیں تو ہم ان لوگوں کے لیے ایک اسپیشل باکس بنا کے رکھتے ہیں جس کے اندر روزمرہ کی چیزیں جو ہوتی ہیں، جیسے سیریل وغیرہ ہو گیا، بچوں کے کوکیز وغیرہ ہیں، نوڈلز ہیں، اور اس طرح کی، اور جو بیسک ریکوائرمنٹس کی چیزیں ہیں کچن کی، وہ ان کو اس باکس کے اندر ملتی ہیں. اب اگر ہمیں کوئی ملٹن سے کال کرتا ہے یا اسکارپو سے کال کرتا ہے تو ہمارے بہت سارے والنٹیئرس ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ ہم لوگ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں انفارمیشن، وہ جا کے ان کے ڈور اسٹیپ تک ڈراپ کرتے ہیں. اچھا، تو ڈور اسٹیپ پہ ڈراپ ہو رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ جو نیسیسٹیز آف لائف ہیں وہ دیتے ہیں، لیکن کیا آپ جو ہے وہ نان پیریشیبل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فروٹس ہو گئے یا میٹ ہو گیا، یہ چیز بھی فراہم کرتے ہیں، یا صرف جو ہے وہ دال آٹا چاول ہی دیا جا رہا ہے؟ نہیں، اس میں ہم چکن، گوشت وغیرہ جو بھی ہے وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں. ان کے پیکٹس ہم لوگ اسپیشل بنواتے ہیں اور وہ دیتے ہیں ساتھ میں. اور اگر کسی کو کوئی ویجیٹیبل وغیرہ چاہیے ہوتی ہے جو اگر ہمارے پاس اویلیبل ہے اس وقت، تو ہم ان کو وہ فریش ویجیٹیبل بھی دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. احمد صاحب یہ بتائیے کہ جو فوڈ جو انہوں نے بتایا آغا صاحب نے، اس کی ایک فیملی کی یا ایک ڈیلیوری کی کیا کاسٹ، یعنی جو باسکٹ ہے، جو باکس ہے، وہ کیا کاسٹ کرتا ہے آپ کو؟ دیکھیں بھائی، اب اس میں یہ ہے ویسا صاحب کہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے. دیکھیں وہ آ کے ویکلی لینا چاہیں ویکلی لے لیں. اب اس کے کاسٹ کے اوپر یہ ہے کہ ایک کاسٹ 200 150 ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی کتنی بڑی فیملی ہے. اس کے ساتھ میں ایک چیز اور یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا فوڈ بینک خواہ ایک چھوٹا سا فوڈ بینک ہے جو کہ ابھی سٹارٹنگ لے رہا ہے پچھلے 3 سال سے، لیکن اس فوڈ بینک نے الحمدللہ جی ٹی اے کے بڑے بڑے جو فوڈ بینک ہیں، جب بھی ان کو فوڈز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم نے پچھلے 3 سالوں میں ٹنوں کے حساب سے ان کو فوڈ دیا ہے. یہ چیز میں ضرور یہاں پر ایڈ کروں، جب بھی ان کو فوڈ پڑتی ہے، جب ان کے پاس فوڈ ختم ہو چکا ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو اگر میں مسٹیک نہیں کر رہا تو ایک ریسٹورنٹ ہے ہارٹ ٹیبلز، جو کہ 7 days ویک جو ہوتا ہے ان کے پاس، اور کافی سارے جو سوشل ورکرز ہیں ان کے پاس ہمارا فون نمبرز ہے چاروں بورڈ آف ڈائریکٹر کا. وہ جب ہم کال کریں
माशाल्लाह ये बड़ी सर्विस है और ये बड़े जज्बे की बात है कि आप लोग एज ए वॉलंटियर और बहुत सारे वॉलंटियर्स को इंगेज करके आप ये काम कर रहे हैं। लाजमी तौर पे इसके लिए वक्त भी चाहिए, इसके लिए पैसा भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए। तो मुझे बताएं 3 साल इस प्रोजेक्ट को हो चुके हैं, तो इस वक्त आपका स्केल क्या है इन अ सेंस कि कितनी फैमिलीज आप जो है वो मंथली बुनियादों पे ऑन एन एवरेज सपोर्ट कर रहे हैं? इसमें यह है कि कई फैमिलीज जो ऐसे जैसे मैंने अर्ज किया कि वो हम उनसे नाम वगैरह या फॉर्म वगैरह फोर्स नहीं करते कि आप हमें फिलअप करके दो। तो मेरे ख्याल में हज़ारों फैमिलीज जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमसे फूड ले चुकी हैं, और मंथली बेस पे तो काफ़ी सारी फैमिलीज हैं, जिसमें मैं अगर मिस्टेक नहीं कर रहा तो 100 to 200 फैमिलीज जो हैं माशाल्लाह। वो हमसे ले रही हैं, मंथली बेसिस पे ले रही हैं, और वो उनके नाम 100% कॉन्फिडेंस रखे हुए हैं हमने, और किसी जी। को उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती। और इसके साथ इस मौके की मुनासबत पर और इस माह रमज़ान की मुनासबत से मैं साथ ये भी अर्ज़ करना अपना फ़र्ज़ समझूंगा, अगर आप मुझे इजाज़त देंगे, कि कई ऐसी फैमिलीज होती हैं या कई ऐसे बिजनेस ओनर्स होते हैं जो इस अच्छे काम को सपोर्ट करना चाहें। अगर कोई भी सपोर्ट करना चाहे और किसी वक्त भी वो आके हमसे एक एक पैनी का हिसाब ले सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सैयद इश्तियाक साहब जो बैंकिंग का काम संभालते हैं, उनके पास तमाम फर्ज होते हैं, तो एक एक पैनी का हिसाब जो होता है वो हम उसमें उनको देंगे, रसीद दिखाएंगे। इसके अलावा किसी वॉलंटियर की या किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कोई तनख्वाह नहीं है, कोई गैस या माइलेज या किसी किस्म का ऑफिस रेंट वो हम उसके ऊपर वो चार्जेस नहीं करते। हाँ, अगर कोई फैमिली हमें कहती है कि हमें ये चीज़ें चाहिए, जैसे आगा साहब ने पहले किया, तो मैं उनकी बात को वजाहत लेके आगे चलता हूँ। वो क्या करते हैं कि जो हमारे पास कैश फंड पड़े होते हैं, तो उसमें से हम वो चीज़ें लेके उनको दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने वजाहत की। नाज़रीन यहाँ पे अब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस हवाले से बात करेंगे। ये तो थोड़ा सा इन्होंने बता दिया कि फूड बैंक क्या कर रहा है, कितने लोगों को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस माह मुबारक में जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको बड़ी नेमतों से नवाजा है, और हमारा आज का टॉपिक भी शुक्र और सब्र है कि क्या हम अल्लाह तबारक व तआला की जो अता है वो रज़ाए इलाही के मुताबिक हम खर्च कर रहे हैं, क्या खर्च करना चाहते हैं। तो क्या ये इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं सैयदा ज़हरा फूड बैंक की शक्ल में हमें वो ये मौका फ़राम करते हैं कि हम अल्लाह के प्यारे बंदों की हम जो है वो खिदमत का बाइस बन सकें, और इस मौके के ऊपर किस तरह से इन प्लेटफॉर्म्स का बाजू बन सकें। गुफ्तगू को जारी रखते हैं। अहमद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि ये फूड बैंक क्यों बनाया गया और ये क्या सर्विसेज फराहम कर रहा है। आपने कहा कि ये वो लोग जिनको भी फूड की ज़रूरत है, चाहे पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल, वो फ़ोन कॉल करते हैं आपको और आपके वॉलंटियर्स उनके घर पे जाके फ़ूड पहुंचा के आते हैं। कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं है, कोई वैलिडेशन, कोई वेरिफिकेशन नहीं है। जिसने कहा आपने अल्लाह की रज़ा की खातिर उसको खाना पहुंचा दिया। तो हमें ये बताएं कि जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो किस तरह से जो है वो आपका हिस्सा बन सकते हैं माली तौर पे या वॉलंटियर के एतबार से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें यह है कि जैसे ये फूड बैंक मिसिसागा में मस्जिद रियाजुल जन्ना में है, कि कई ऐसी फैमिली को जिनकी ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कभी किसी व्हील चेयर या इस किस्म की कुछ चीजें होती हैं जो हम उन्हें ना नहीं कर सकते, तो अगर हमारे पास फंड्स पड़े होते हैं तो उस फंड्स को हम यूज करके वो चीजें उनको दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आगा साहब ये बताइए, लोग ये जानना चाहेंगे कि आपको अगर आपके फूड बैंक को डोनेशन दी जाए तो क्या ये ज़कात कंप्लाइंट है, और क्या आप जो है वो रजिस्टर्ड इदारा हैं कि जो टैक्स रसीद इशू कर सकें? नहीं, अभी हम लोग टैक्स रसीद नहीं इशू कर सकते, लेकिन जो हमें कोई सपोर्ट करना चाहता है, देखें ये सारा काम फी सबीलिल्लाह हो रहा है और अल्लाह की रजा के लिए हो रहा है। जो भी हमें दे रहे हैं और वो भी फी सबीलिल्लाह, जब हमारे पास सामान आता है हम भी आगे फी सबीलिल्लाह ही देते हैं जिनकी जरूरत है। तो इसलिए अभी हम लोग रजिस्टर्ड टैक्स रसीद नहीं दे सकते। ठीक है, और ये ज़कात कंप्लाइंट है ये जो काम है? जी जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। यानी नाज़रीन आप अपनी ज़कात, अपने एहतियात जो है वो सैयदा ज़हरा इंस्टीट्यूशन को दे सकते हैं। नाज़रीन देखिए, हमारी भी कोशिश होती है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, ऐसे लोगों को आपके सामने पेश करें कि जिनसे हमारा ख़ुद भी ज़ाती तौर पे ताल्लुक़ हो, जिनको हम ज़ाती तौर पे सालों से जानते हों, ना कि ऐसी कोई रैंडम इदारा हो जिस पे ना हम भरोसा कर सकें और ना हम आपको भरोसा करने का मौका फ़राहम कर सकें। तो अहमद नवाज़ मलिक साहब, आगा साहब, इनकी पूरी टीम, मस्जिद रियाजुल जन्ना का इन्होंने नाम लिया, जनाब मोहतरम सैयद बदियुद्दीन सोहरवर्दी साहब का इन्होंने नाम लिया। ये वो सारे ट्रस्टवर्दी नाम हैं, ये इदारे हैं कि जो
کمیونٹی کے اندر اپنا بہترین کردار ادا کرنے کی سالوں سے کوشش کریں. ناظرین آپ کی اسکرین پہ ہم نے ان کے نمبرز بھی ڈسپلے کیے, ای میل ایڈریس بھی ڈسپلے کیے, آپ کے سامنے موجود ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایکشن لیں, آگے بڑھیں, انہیں کال کریں. نہ صرف آپ ڈونیشن دیجئے بلکہ آپ کے اطراف میں اگر ایسی فیملیز آپ کے مشاہدے میں گزریں جو سفید پوش ہیں یا مشکل سے گزر رہے ہیں, کسی بھی وقت کسی بھی فیملی کے حالات ناظرین تبدیل ہو سکتے ہیں, تو آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کو سیدہ زہرا فوڈ بینک کا پتہ بتا دیں, ان کا فون نمبر دے دیں تاکہ وہ رابطہ کر کے اپنی اس زندگی کو جس میں وہ پریشانی کا شکار ہیں اس زندگی کو وہ آگے لے کے چلنے کا باعث بن سکیں. احمد صاحب جاتے ہوئے اینڈ میں کیا آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو پلیز موسٹ ویلکم. جی بس میں اس میں آخر پہ یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑی کمیونٹی میں یہاں پر مس انڈرسٹینڈنگ ہے. جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا کہ مجھے کال آئی تھی حضرت جی کی, تو اس وقت یہی تھا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اپنا ایک بزنس ہے, فیملیز ہیں, کمٹمنٹس ہیں, میں کیسے پورا کروں گا. لیکن یقین کریں کہ جب میں اس کام میں آیا ہوں 3 سال پہلے تو اتنا مزہ, اتنا سکون آتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکت دیتا ہے, اس کا میں کچھ بیان نہیں کر سکتا. یہ اپنی حقیقت بیان کر رہا ہوں. اور اس میں سے آج تک $1 کیا 1 پینی بھی یا فوڈ بینک کے اندر سے اگر ہم نے پانی کی بوتل تک کبھی نہیں اٹھائی اپنی ذات کے لیے, یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. نمبر 2 یہ ہے کہ یہاں پر میں نے کافی سارے لوگوں سے سنا کہ یار یہاں پر تو ہر بندہ جو ہے وہ ویل سیٹ ہے, کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے, لوگ ویل سیٹ ہیں, لوگ ویلفیئر لے سکتے ہیں, گورنمنٹ سے گرانٹ لے سکتے ہیں. بھائی لوگوں, جب اس کام میں آیا ہوں تو مجھے پتا چلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کا پردہ رکھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو, میں یقین سے بتا سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھر یہ فوڈ جاتا ہے, اور ہمیں اب پتا چل رہا ہے کہ کتنے ساری فیملیز کو یہاں پر فوڈز کی, اور کئی ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں. خدا را یہ اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بیمار ہیں, ہم ان کے گھر جو ہے, حالانکہ ہمارا فوڈ بینک کوک فوڈ نہیں پہنچاتا, لیکن جب ہمیں کال آتی ہے تو ہم 1 ویک کا یا 2 دن کا یا 4 دن کا فوڈ کوک فوڈ کر کے بھی ان کا تک پہنچا دے رہے ہیں. خصوصاً جب یہ کووڈ چل رہا تھا تو کافی ساری فیملیز کو وہ جب فوڈ پہنچا تو دیکھا تو یہاں پر لوگوں کی جو نیڈز ہیں, ضروریات ہیں, وہ جو گورنمنٹ سے آ رہے ہیں, اٹس ناٹ انف. آپ نے بالکل درست کہا, اور یہی مشاہدہ ہمارا بھی ہے. احمد نواز ملک صاحب جب لوگوں سے ملتے ہیں, اور اچھا کہ آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ ہمارے ناظرین کو اس بات کا علم ہو کہ جب اللہ نے ہمیں تو ہر نعمت سے نوازا ہے, وہیں پہ بہت سارے لوگ مختلف آزمائش کا شکار بھی ہیں, اور یہاں پہ جہاں ان کی آزمائش ہے وہاں ہمارا امتحان بھی ہے کہ کیا ہم اپنے بھائی بہنوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ان اداروں کا ساتھ دیتے ہیں. سب سے آسان کام ہے ناظرین, گھر پہ صوفے پہ بیٹھتے بیٹھتے $100 کی, $50 کی یا $1000 کی ڈونیشن کر دینا. مشکل کام تو آغا صاحب, احمد نواز ملک صاحب, ان کی ٹیم کر رہی ہے کہ ٹیلی فون کالز ریسیو کرنا, باہر جا کے گروسری کرنا, اور باعزت طریقے سے ناظرین اس فوڈ کو جو ہے وہ ریسیپینٹ تک پہنچانا, پھر ان کی خبر گیری کرنا اور ان کے ساتھ ان ٹچ رہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کی کاوشوں کو قبول فرمائے. احمد صاحب اور آغا صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ اویس صاحب. تھینک یو.